میں گزارش کرتا چلوں کہ جہاں سے امینڈمنٹ شروع ہوئی تھی اس کی بھی تھوڑی سی سمجھ میری ناقص سی رائے میں مجھے سمجھ نہیں آتی. امینڈمنٹ شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے, تو بڑی اچھی بات ہے, اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ضروری تھی. اب جو آپ جس بات پہ سیٹل کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا, اس کے لیے تو آئین کی ترمیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قانون سازی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو چیف جسٹس کے تابع پریکٹس اینڈ پروسیجرز کی جو کمیٹی ہے, اگر وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دے, اپنا ایڈمنسٹریٹر آرڈر پاس کر دے کہ ہم تمام آئینی مقدمے ہم 5 سینئر موسٹ جج صاحبان بیٹھ کے سنیں گے, تو بھی وہ بینچ فارم ہو سکتا ہے. اس کے لیے آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آئین کے اندر جو آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں وہ صرف ایک شق کے اندر مثبت طریقے سے آپ آئین کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں, اور وہ نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شق ہے, نہ وہ سینئر موسٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی شق ہے. یہ چیزیں تو آئین کے بغیر بھی ہو سکتی تھیں. آئین میں آپ صرف ایک چینج جو ہے وہ مثبت کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج کو آپ چیف جسٹس نہیں لگائیں گے. جب یہ صرف ایک مثبت پوری امینڈمنٹ کے اندر, جوڈیشل ریفارم کے اندر باقی تمام چیزیں آپ آئین کے بغیر کر سکتے تھے, ایڈمنسٹریٹولی کر سکتے تھے, آئین چھیڑنے کا جب ایک مقصد رہ گیا کہ چیف جسٹس ٹاپ موسٹ نہیں لگے گا, سینئر موسٹ نہیں لگے گا, بلکہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 میں سے کوئی لگائیں گے, تو لوگ پھر سوال پوچھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری آئین کی ترمیم کے اندر جو دیگر چیزیں تھیں وہ آپ آئین کے بغیر بھی کر سکتے تھے. آئین کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح ہے نا, جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ باقاعدہ طور پر یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک قانون سازی ہے, یہ آئینی ترمیم ہے. اور اس کی میں ذرا تھوڑا سا آپ کی موجودگی میں مجھے تھوڑا پوائنٹ ریز کرنے دیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے ایلیبریٹ کر لیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب اور تیسرے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, ان تینوں میں سے ہوگا اور پارلیمانی کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. اور اگر تیسرا جج چیف جسٹس نہ بننا چاہے تو چوتھا جج آٹومیٹکلی شامل کر لیا جائے گا اس میں. تو اب یہ اس کے بعد یعنی جسٹس امین الدین صاحب تک کو بھی امید اور آس ہے ان کے حوالے سے. لیکن میرا اس کے ساتھ ایک تو اس کو کلیئر کر دیں, دوسرا یہ کلیئر کر دیں کہ ایسی پارلیمانی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے کہ جس کی اکثریت ہی حکومتی اراکین پر ہوگی. تو اس کا مطلب ہے چیف جسٹس اپنی مرضی کا اعلان ہے نا, بات تو ایسے ہی ہو گئی. دیکھیے زمان صاحب, اس میں ایک بڑا, سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا بنیادی قانونی پرنسپل طے کر دوں جو آئین کا پرنسپل ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے قوانین میں ہے, ہر دنیا کے اندر یہ پرنسپل ہے. اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ جو شخص عدالت کے سامنے سائل ہوگا, سائل یہ نہیں پک کر سکتا کہ میرا مقدمہ کون سنے گا. جس وجہ سے آئین پاکستان کے اندر ہم نے الجہاد ٹرسٹ کے بعد سے پھر 18ویں ترمیم میں یہ شک ڈال دی کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا, اور حکومت سے یہ پاور لے لی کہ حکومت اپوائنٹ نہیں کرے گی اپنی مرضی کا جج. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تو عدالتوں کے سامنے سب سے بڑی سائل ہے. آئے دن ہم حکومت کے آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں, حکومت کی قانون سازی کو چیلنج کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں. پولیس اگر آپ کو ناکے پہ روک لے تو آپ عدالت کے اندر ریٹ فائل کرتے ہیں. اگر حکومت کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ تعین کرے گی کہ میرا مقدمہ کون سا بینچ سنے گا, وہ آئین کی خلاف ورزی جو میرے خلاف ہے اس کے اندر کون سے جج صاحبان بیٹھیں گے, تو وہ بنیادی کانسٹیٹیوشن کا پرنسپل وائلیٹ ہو جاتا ہے کہ سائل پک نہیں کرے گا کہ میرا مقدمہ کون سنتا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ پروسیس کے تھرو پک ہوگا. یہی کراچی کے اندر وکلا تحریک کی جو ایک وکلا کنونشن ہوئی تھی 2 دن پہلے, اس کے اندر سب لوگوں نے بات کی, اور یہی وہ بنیادی پرنسپل ہے جو اگر کل کو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیلنج ہوئی تو اس کے اندر یہی پرنسپل ریز کیا جائے گا کہ حکومت جو سائل ہے وہ کیسے پک کرے گی کہ میرا مقدمہ کون سنے گا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ.